ایک مسلمان کا رمضان میں پرنسپل جو مین گول ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے ہی ہمیں بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسرا جو پرنسپل گول ہے اس رمضان کا وہ اپنے آپ کو بخشوا لینا، اپنی معافی کروا لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے جس میں جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ ان بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص اس کا ناک کھاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا۔ اللہ اکبر! مطلب یہ رمضان کا مہینہ اتنا آسان ہے کہ انسان اپنے آپ کو بخشوا لے، تو وہ شخص برباد ہو گیا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس کو معاف نہیں کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ یعنی سب سے افضل فرشتے نے بد دعا کی اور سب سے افضل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اس شخص کا کیا حال ہوگا جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ یعنی اس مہینے میں اپنے آپ کو معاف کروا اپنے گناہوں کو معاف کروا دینا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ اسی لیے ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر اہل قبور یعنی قبر والوں سے جو کہ مر چکے ہیں، جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سے اگر کہا جاتا لو قیل لاہل القبور تمنوا، اگر اہل قبور سے قبرستان میں جو مدفون ہیں ان سے کہا جاتا کہ تمنا کرو لتمنوا یوما من رمضان، تو وہ تمنا کرتے رمضان کا ایک دن مل جائے، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد بہت ساری حقیقتیں انسان پر کھل جاتی ہیں جو کہ اس دنیا میں نہیں کھلتی، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ رمضان کا ایک دن کتنا بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کتنی تیزی سے آتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے نا وَلِلَّهِ عُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، کہ اللہ ہر رات اپنے بندوں کو، کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ان کو فری کر دیتا ہے جہنم سے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اور دیگر احادیث میں مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں جو ہے وہ افطار کے بھی وقت ہیں، یعنی افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ پائیں اور اللہ تعالیٰ سے گرا کے، اللہ تعالیٰ سے الحاح کر کے، اللہ تعالیٰ سے گرا کے یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ مغفرت بہت بڑی چیز ہے، اس کو ایک ہلکا نہ لیا جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا گناہ بخشوانا، کیونکہ بہت ساری احادیث آتی ہیں اس فضیلت میں کہ جس نے یہ کر لیا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جیسے کہ روزے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کی حالت میں، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو عموماً لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا گناہ ہی معاف ہو رہے ہیں، کوئی اور فضیلت؟ تو شاید تو یہ فضیلت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ مغفرت، یہ گناہ کی معافی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں تو اس دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں نا وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، انسان کے اپنے کیے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اور آخرت میں جو مصیبت آتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا تو جہنم کی آگ کی مصیبت میں، میدان محشر کی، اور دیگر جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، دیگر مصیبتیں اور تکلیفیں آخرت کے حوالے سے بھی اسی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ یعنی یہ گناہ کی معافی ایک انسان کی کامیابی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں یہ فنڈامنٹل گولز، اپنے آپ کو معاف کروا دینا، اپنی بخشش کروا لینا، اپنے گناہوں کو معاف کروا دینا، اللہ تعالیٰ سے گرا کے ہر افطار کے موقع پر، قیام اللیل اور سحری کے وقت یہ دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے گرا کے معافی مانگیں۔ اسپیسیفک ایکشنز ضرور ڈیوائز کریں، لیکن ہر اسپیسیفک ایکشن آپ کا ان فنڈامنٹل گولز کو سپورٹ کر رہا ہو، اسی کے ساتھ الائنڈ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔